کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بےمانی سا ٹیکسٹ میسج پوری رات کی نیند چھین لیتا ہے۔ ذہن میں خود ہی کہانیاں بننے لگتی ہیں۔ شاید وہ ناراض ہیں، شاید میں نے کچھ غلط کہہ دیا، شاید اب ان کے لیے اتنی اہمیت نہیں رہی۔ ایک چھوٹا سا خیال اور اس نے پورے ذہنی سکون پر قابضہ کر لیا۔ دانش کتب میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم کتابوں کو صرف پڑھتے نہیں، انہیں سمجھتے ہیں۔ آج ہم نک ٹرنٹن کی کتاب دی اوور تھنکنگ کیور کے سفر پر چلیں گے۔ یہ کتاب صرف ایک گائیڈ نہیں، بلکہ یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ ہمارا ذہن آخر اس جال میں پھنستا ہی کیوں ہے۔ اس کے مصنف ہیں نک ٹرنٹن، جنہوں نے بیہیویئرل سائیکالوجی میں ماسٹرز کیا ہے۔ تو یہ کتاب کوئی جادوئی چھلاوا نہیں ہے، بلکہ سائیکالوجی اور نیورو سائنس پر مبنی ایک واضح قدم بقدم پروگرام ہے۔ لیکن اس کا مقصد فوری علاج نہیں، بلکہ گہری سمجھ بوجھ پیدا کرنا ہے۔ تو چلیے آج کے سفر کا خاکہ دیکھتے ہیں۔ ہم شروع کریں گے سوچ کے جال سے، یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ چکر بنتا کیسے ہے۔ پھر ہم اپنے اندرونی دشمن کو پہچانیں گے۔ اس کے بعد قبولیت، عمل اور اپنی حفاظت کے راستوں کو دیکھیں گے، اور آخر میں سمجھیں گے کہ سکون دراصل ایک اجازت ہے۔ یہ ایک منظم سفر ہے، اس سے وقت اور ذہنی توانائی دونوں محفوظ رہتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، اوور تھنکنگ یعنی زیادہ سوچنا صرف ایک عادت نہیں ہے، یہ ایک ذہنی پیٹرن ہے۔ نک ٹرنٹن کہتے ہیں کہ یہ ایک سادہ سے خیال کو پریشانی، پچھتاوے اور خود شکی کے ایک نہ ختم ہونے والے چکر میں بدل دیتا ہے۔ یہ چکر 4 مراحل میں کام کرتا ہے۔ پہلے ایک خیال آتا ہے، پھر ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس پر شک کرنے لگتے ہیں، اور آخر میں وہی خیال پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر واپس آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو کوئی اہم پیغام بھیجا اور جواب میں صرف ٹھیک ہے آیا۔ اب ذہن فوراً تجزیہ شروع کر دیتا ہے، کیا وہ ناراض ہے؟ کیا میرا لہجہ غلط تھا؟ اور ہر چکر کے ساتھ شروعاتی خیال اور مضبوط ہوتا جاتا ہے اور ہمیں ذہنی طور پر تھکا دیتا ہے۔ اور یہیں پر اس کتاب کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ زیادہ سوچنے والے لوگ اصل واقعے سے نہیں ڈرتے، وہ ان لامحدود منفی امکانات سے ڈرتے ہیں جو انہوں نے اپنے ذہن میں بنا لیے ہیں۔ نک ٹرنٹن اسے کہتے ہیں ایموشنلی ریہرسنگ اے پین دیٹ نیور ہیپنڈ، یعنی ایک ایسے درد کی جذباتی مشق کرنا جو کبھی ہوا ہی نہیں۔ تو اس کا پہلا قدم کیا ہے؟ اگلی بار جب کوئی سوچ کا چکر شروع ہو تو اس خیال میں گم ہونے کے بجائے صرف اس بات کو نوٹ کریں کہ میں سوچ رہا ہوں۔ یہ چھوٹا سا احساس سوچ اور ہمارے درمیان پہلی دیوار کھڑی کرتا ہے۔ صرف محسوس کرنا ہے، جذب نہیں کرنا۔ اب ہم اس مسئلے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ کتاب کے مطابق زیادہ سوچنے کی سب سے گہری وجہ ہے خود شکی یا سیلف ڈاؤٹ۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اپنے ذہن کو ہمارے خلاف ایک عدالت بنا دیتی ہے۔ نک ٹرنٹن اس حالت کو مینٹل کراس ایگزامینیشن کہتے ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جہاں ہمارا ذہن خود ہی جج، خود ہی وکیل اور خود ہی مجرم بن جاتا ہے۔ ہم مسلسل خود کو کٹگھرے میں کھڑا کرتے ہیں۔ کیا میں نے صحیح کیا؟ کہیں میں نے زیادہ تو نہیں بول دیا؟ یہ ایک ایسی ذہنی جرح ہے جس میں گواہ بھی ہم ہیں اور ملزم بھی ہم۔ یہ بات اکثر کوئی نہیں بتاتا کہ یہ رویہ ہمارے بچپن کے سیکھے ہوئے پیٹرن سے جڑا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگر بچپن میں ہر چھوٹی غلطی پر سخت ڈانٹ پڑتی تھی تو بڑے ہو کر ہر ای میل بھیجنے سے پہلے 10 بار سوچنا ایک عادت بن جاتی ہے۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ یہ ایک کنڈیشن رسپانس ہے، کوئی پیدائشی شخصیت کی خرابی نہیں، یہ ہماری غلطی نہیں، یہ ایک سیکھا ہوا رویہ ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس جال سے نکلا کیسے جائے؟ یہاں کتاب ایک اہم موڑ لیتی ہے۔ علاج خیالوں سے لڑنا نہیں بلکہ اپنے احساسات کو قبول کرنا ہے۔ مقصد سوچنا بند کرنا نہیں بلکہ سوچ کو صحیح سمت دینا ہے۔ یہاں پر لوگ اکثر غلطی کرتے ہیں۔ ہم ہر احساس کا تجزیہ کرنے لگتے ہیں، میں ایسا کیوں محسوس کر رہا ہوں، اس کی غلطی ہے، جبکہ قبولیت کہتی ہے یہ محسوس ہو رہا ہے، اسے وقت دو، یہ گزر جائے گا۔ نک ٹرنٹن کہتے ہیں کہ احساسات محسوس کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ان کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے نہیں۔ جب ہم کسی احساس کو صرف تسلیم کر لیتے ہیں نا تو ہم اس کی طاقت چھین لیتے ہیں۔ اس کانسیپٹ کو کافی لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ قبولیت کا مطلب ہار ماننا یا بے بسی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اپنے اندر کی جنگ کو ختم کرنا تاکہ آگے بڑھنے کے لیے توانائی بچے۔
یہ ایک عقلمندانہ صلح ہے، کمزوری نہیں۔ اس حصے کا بنیادی اصول بہت واضح ہے۔ زیادہ سوچنا وضاحت کا وعدہ کرتا ہے، لیکن کبھی دیتا نہیں۔ اصل وضاحت صرف چھوٹے مسلسل اقدامات اٹھانے سے آتی ہے۔ آج کے دور میں جب کریئر سے لے کر شادی تک ہر چیز کے لامحدود اختیارات ہیں، ہمارا ذہن ڈیسیژن پیرالائسس کا شکار ہو جاتا ہے۔ فیصلہ نہ کر پانے کی یہ حالت اوور تھنکنگ کو دعوت دیتی ہے اور ہمیں عمل سے روک دیتی ہے۔ ہم سوچتے رہتے ہیں اور وقت نکل جاتا ہے۔ نک ٹرینٹن اس کے لیے ایک بہت عملی نظام بتاتے ہیں۔ پہلا قدم، اپنے اختیارات کو محدود کریں، صرف 3، زیادہ نہیں۔ دوسرا قدم، 10 منٹ کا ٹائمر لگائیں اور ان کا موازنہ کریں۔ اور تیسرا، سب سے اہم قدم، ایک چنیں اور باقی کو ذہنی طور پر بھول جائیں۔ یہ طریقہ اوور تھنکنگ والے ذہن کو وہ وقت اور ذہنی سپیس ہی نہیں دیتا جس کی اسے اس چکر کو چلانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ذہن کے لیے ایک شارٹ کٹ ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ وضاحت سوچنے سے نہیں، چھوٹے قدم اٹھانے سے آتی ہے۔ یہی اس سفر کا سب سے اہم سبق ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور اہم پہلو کی۔ اوور تھنکنگ کا گہرا تعلق اپنی ذاتی حدود یعنی پرسنل باؤنڈریز نہ ہونے سے ہے۔ جب ہم مسلسل دوسروں کی توقعات اور رد عمل کے بارے میں پریشان رہتے ہیں تو ہمارا ذہن کبھی آرام نہیں کر پاتا۔ یہاں ایک اہم غلط فہمی دور کرنا ضروری ہے، خاص طور پر ہمارے معاشرے میں۔ اپنی حدود قائم کرنا خود غرضی نہیں ہے، یہ ایک ضروری نفسیاتی فلٹر ہے۔ یہ ہمارے ذہن کو وہ تحفظ دیتا ہے جس کی اسے ہر رشتے اور ہر تعامل کا حد سے زیادہ تجزیہ کرنے سے بچنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے ایک سادہ سا محفوظ عمل یہ ہے، فوراً ہاں کہنے کے بجائے یہ کہنا سیکھیں، مجھے اس بارے میں سوچنے دیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ معمولی سا وقفہ ذہنی سکون کو واپس حاصل کرنے کا پہلا قدم ہے۔ یہ کنٹرول واپس ہمارے ہاتھ میں دیتا ہے۔ اور اب ہم آخری اور سب سے گہرے کانسیپٹ کی طرف آتے ہیں۔ اوور تھنکنگ ہماری شناخت سے جڑ جاتا ہے اور اصل سکون ایک اندرونی تبدیلی سے ہی ملتا ہے۔ اس معمولی سی تبدیلی کو دیکھیں۔ جب ہم کہتے ہیں میں ایک اوور تھنکر ہوں تو یہ ایک مستقل پہچان لگتی ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں میں اپنے خیالوں کو مینج کرنا سیکھ رہا ہوں تو یہ ایک ایسی مہارت بن جاتی ہے جسے وقت کے ساتھ بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یہیں سے اصل تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ میرا اپنا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اس مسئلے کو دیکھنے کے انداز میں یہ بنیادی تبدیلی لانا سب سے ضروری ہے۔ جب تک میں خود کو اوور تھنکر کہتا تھا، یہ میری شخصیت کا ایک لازمی حصہ لگتا تھا جسے بدلا نہیں جا سکتا۔ لیکن اس شفٹ نے اسے ایک قابل انتظام مہارت بنا دیا، اس سے امید ملتی ہے۔ اور آخر میں اس کتاب کا سب سے گہرا سبق، شانتی یا سکون کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو باہر ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ یہ وہ اجازت ہے جو ہم آخرکار خود کو دیتے ہیں، ہر چیز کا تجزیہ بند کرنے کی اور جیسا ہے ویسا رہنے کی۔ تو اگر آج کے اس پورے سفر سے صرف ایک بات یاد رکھنی ہو تو وہ یہ ہے، اصل ترقی سوچنے سے نہیں بلکہ سیکھی ہوئی بات کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے سے شروع ہوتی ہے۔ دانش کتب کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مل کر سمجھنے کا یہ سفر جاری رکھ سکیں۔ کامنٹس میں بتائیں کہ کون سا نقطہ آپ کے دل کو سب سے زیادہ لگا۔ شکریہ۔